اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلم وتعليما لله تعالى آمین اللہم آمین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدنا واهدنا به اللهم اهدني واهدني به اللہ واللہ رب لا اشرک به شیئا آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ ہم سب مل کے پڑھ لیتے ہیں حدیث کو۔ حدیث نمبر 20 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی مسعود عقبۃ ابن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الأولى إذ لم تستحيي فاصنع ما شئت رواه البخاري۔ عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدراك الناس من كلام النبوة الأولى إذ لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري۔ ترجمہ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری رضی اللہ بدری صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھلی نبوت کی باتوں میں سے جو باتیں لوگوں تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم میں شرم ہی نہ رہے تو جو چاہو تم کرتے پھرو، کہ یہ بہت بڑی وعید جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، کہ جس کے اندر شرم نہیں ہے نا تو پھر جو کچھ مرضی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو کچھ لین دین نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ لفظ با لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو، ابو مسعود رضی اللہ عقبہ بن عمر الانصاری البدری، بدری انصاری ہیں یہ، رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ قال، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے ان بے شک مما، اس میں سے جو ادرا کا پایا، الناسا لوگوں نے، من کلام سے، النبوتی نبوت کے، الاولی پہلے، اذ جب، علم نہ، تستحی تم حیا کرو، فاصنع تو کرو، ما جو، شئتا تم چاہو، رواہ البخاری۔ اس حدیث سے ہمیں حیا کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حیا انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ کیونکہ اگر انسان کے اندر حیا نہ رہے تو وہ بہت ہی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حیا وہ چیز ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا احساس ہے، ایسی قوت ہے کہ جب انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے نا تو اگر وہ کام درست نہیں ہے، برا ہے، اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی قوت رکھ دی ہے جو اس کو روکتی ہے، جو اس کو کھینچتی ہے، اندر سے اسے لگام لگاتی ہے کہ دیکھو یہ درست نہیں ہے۔
کچھ چیزیں تو باہر سے ہوتی ہیں نا، لوگوں کی طرف سے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، اور کچھ انسان کے اندر بھی ہوتا ہے. جب تک اندر نہ ہو تو باہر بھی زیادہ اثر نہیں کرتا. اندر کی چیز جو ہوتی ہے نا وہ باہر آپ کے ظاہر آپ کو نظر آتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا نہ ہو تو پھر جو جی چاہے وہ کرو. حیا انسان کا وہ فطری وصف ہے جو انسان میں پیدائشی اور طبعی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا، اس کے اندر موجود ہے، جس سے اس کی کتنی ہی روحانی، اخلاقی، معاشرتی برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے. عفت اور پاک دامنی اس کی باقی رہتی ہے، انسان میں سخاوت اور فیاضی پیدا ہوتی ہے، اس کی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں. ہر انسان فطری طور پر حیا کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے میری پیاری بہنوں، لیکن جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس میں حیا کی جو اقدار ہوتی ہیں اس کے مطابق یہ صفت جو ہے، یہ کوالٹی جو ہے اس کے اندر گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. یہاں پر اس وصف کا چرچا ہوگا، زیادہ بول بالا ہوگا، وہاں پر یہ بڑھتی ہے، اس میں بڑھوتی آتی ہے. اور جہاں پر بے حیائی اور بے شرمی عام ہوگی وہاں پر لوگ اس سے آہستہ آہستہ محروم ہوتے چلے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انسانی فطرت سے کم ہو کر آخر کار کیا ہوتا ہے کہ یہ محو ہو کے رہ جاتی ہے، ختم ہو کے رہ جاتی ہے. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا کہ پہلی نبوت کے کلام میں سے ہے. مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے بھی حیا کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو چیز باقی رہ گئی تھی وہ حیا ہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام نبوت میں سے آخری وہ چیز جس سے جاہلیت والے وابستہ رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے لوگ جو تھے جس چیز کو تھامے رکھے ہوئے تھے وہ یہ ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تم جو مرضی کرو، جو جی چاہتا ہے وہ کرتے رہو. کہ جاہلیت کے دور میں لوگ بات کے بہت سچے تھے، اور کیا چیز ان کو جھوٹ بولنے سے روکتی تھی؟ حیا. ہرکل کے واقعے کو یاد کر لیں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ شرم نہ آتی کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ضرور کوئی غلط بات کرتا. لیکن ہرکل نے غلط بات نہیں کی، ابو سفیان نے غلط بات نہیں کی. علماء اس حدیث کو دو طرح سے دیکھتے ہیں. حیا نہ رہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ پہلا رخ ہے جس نظریے سے علماء لوگ اس کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ ایسے کام کرتا ہے انسان جو دین میں، اخلاق میں، مروت میں، ان سب چیزوں میں خلل ڈالتے ہیں. انسان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دین اسے کیا کہتا ہے، کس چیز سے اسے روکا جا رہا ہے، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بڑے اسے کیا کہہ رہے ہیں، نہ وہ یہ دیکھتا ہے اس کے خاندان کے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں اس کا کیا نام ہوگا. اسے کسی قسم کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی. اسی طرح وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. حیا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے برا کام کرتے ہوئے انسان کے نفس کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے، اور یہ وہ خلق ہے جو انسان کو نیکی کرنے اور برائی سے روکنے میں پر ابھارتا ہے. جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے نا تو انسان ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے. وہ اچھے کام بھی سوچ سمجھ کر کرتا ہے اور برے کاموں سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کا جذبہ اس کو برے کام کرنے سے روکتا ہے. دوسرا معنی جو اسکالرز لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جب تم کسی کام کو کرنے لگو اور اس میں تمہیں حیا محسوس نہ ہو تو پھر اس کام کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو تم کر سکتے ہو. مطلب کیا کہ اگر وہ کام برا نہیں ہے تو خوشی سے اس کام کو کر لو. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حیا کیا ہے؟ ہم اب اس کی وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ انسان کے اندر پایا جانے والا ایسا جذبہ، ایسا احساس، ایسا خیال جس سے انسان اپنے عمل یا فعل کے بارے میں کانشیس ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، چکنا ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. اگر وہ کام اچھا ہو تو اسے کر لیتا ہے، اور اگر برا ہو تو اس کے اندر ایک شرم پیدا ہوتی ہے، حیا اس کے اندر آتی ہے،
ایک احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے جو اسے کام کو کرنے سے روک دیتا ہے۔ بعض لوگ اچھے کام کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے میری پیاری بہنوں کہ حیا کی دو ہی قسمیں ہیں، اچھے کاموں سے روکنے والی حیا اور دوسری برے کاموں سے روکنے والی۔ مطلوب کون سی حیا ہے؟ ہمیں چاہیے کون سی حیا؟ جو برے کاموں سے روکے، نہ کہ اچھے کاموں سے۔ اسی طرح دیکھیں بچوں کو وہ فطرت پر ہوتے ہیں نا تو بہت شرمیلے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر قدرتی طور پر حیا ہوتی ہے۔ کوئی نیا بندہ آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شرمانے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی نیک بندے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک رکاوٹ سی آ جاتی ہے، تو آپ کھل کر کوئی بات نہیں اس بندے سے کر سکتے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کو جب ہم دیکھتے ہیں یا زیادہ پڑھے لکھے ہوئے انسان کو ہم دیکھتے ہیں یا اپنے سے زیادہ مختلف قسم کے ماحول میں جو انسان رہ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر کی قدرتی احساس ہمارے اندر کیا پیدا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان آگے بڑھ کر وہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر ایک چھوٹی سی یا تھوڑی سی کہہ لیں ہچکچاہٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا کہ دوسرے سے بات کرے، ماحول کی وجہ سے، اس کے مرتبے کی وجہ سے، اس کے سٹیٹس کی وجہ سے، مختلف ماحول کی وجہ سے۔ مطلب کیا نکلتا ہے کہ باتوں اور کاموں میں طبیعت کا نہ کھلنا یہ حیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دین اسلام میں حیا کی فطری صفت کو نہ صرف باقی رکھنے پر زور دیا جاتا ہے بلکہ اس کو بڑھانے کی مناسب جو بندوبست ہے اس پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نظروں کو پست رکھنا، نیچا رکھنا، بے حیائی کی باتیں نہ کرنا، بے حیائی کے کاموں سے کنارہ کشی کو اختیار کرنا، سطر کا نہ کھولنا، تنہائی میں سطر کی ضرورت سے زیادہ نہ کھولنا، یہ سب کیوں کرنا ہے؟ تاکہ حیا کا جوہر نہ صرف باقی رہے بلکہ وہ بڑھتا جائے، ہماری شخصیت نکھرتی جائے۔ حیا کی ضد کیا ہے؟ بے حیائی، بے شرمی، فحاشی، جس سے قرآن سختی سے منع کرتا ہے۔ ایسے کاموں پر آخرت کی سزا اور عذاب تو ہوگا ہی، یعنی کہ اس سے بچاؤ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں بھی بھاری سزائیں جو انسان کو اٹھانا پڑتی ہیں، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان میں حیا کی صفت ختم ہو جائے گی نا تو ہر قسم کی برائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم اپنی ارد گرد دیکھتے ہیں نا، اس ماحول میں رہ رہے ہیں، باہر اتنی بے حیائی ہے تو وہ بچوں پہ افیکٹ کرتی ہے۔ انسان کے لیے برا کام کرنا اس کو آسان بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے ان کا لباس ہی تروایا تھا، لیکن ان کے اندر فطری حیا کا غلبہ تھا۔ وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگ گئے تھے۔ اسٹوری کا آپ سب کو پتہ ہے۔ دیکھیں طبعی حیا جو انسان کو خیر کے کاموں سے نہ روکے، یہی مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی سے انسان کا اخلاق، کردار، اس کا معیار بڑھتا جاتا ہے۔ اشد بن عمر کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم میں دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ میں نے کہا وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بردباری اور حیا۔ بردباری کیا ہوتی ہے؟ کسی کی بات سن کر اسے برداشت کر لینا، اس پر ریئیکشن نہ دینا، اس پر ریئیکٹ نہ کرنا، بردباری کہلاتی ہے۔ برد کیا ہے؟ برد کہتے ہیں اٹھانا، اور بار کہتے ہیں وزن کو، بوجھ کو۔ جو لوگوں کی ناپسندیدہ حرکتیں ہوتی ہیں نا، جو باتیں ہمیں پسند نہیں ہوتی، ہمیں اس پہ غصہ آ جاتا ہے، تو بردباری اسی کا نام ہے کہ ان سب کو برداشت کرنا ہے۔ جن کے اندر بردباری نہیں ہوتی یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح اگر ہماری باڈی میں کسی بھی قسم کے جراثیم کو برداشت کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان پر بیماری بہت جلد اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ انسان بہت جلد جب اس کو کیچ کر لیتا ہے تو وہ ہر وقت ہی بیمار رہتا ہے۔ اسی طرح اخلاقی وائرس ہے جو لوگوں کی طرف سے نکل کر آپ پر اٹیک کرتا ہے۔ لوگوں کی بد مزاجی ہوگی، لوگوں کی بد اخلاقی ہوگی، اور بعض اوقات لوگوں کی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کو اسی معاشرے میں رہ کر زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور ہمیں بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ وہ کہیں ایسی جگہ پر تو نہیں جا سکتا کہ لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو کر رہے، لوگوں سے دور ہو جائے، یا لوگ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں لوگوں کے اندر ہی رہنا ہے۔ ایسے میں احسن کیا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں،
یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھیں کہ میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا یا یہ بات نہیں کر سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قوت برداشت کی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ دوسری حیا ہے۔ خیر حدیث کا باقی حصہ میں آپ کے سامنے سناتی ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا یہ دونوں آتے میرے اندر شروع سے ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں، یعنی کہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے یا پہلے سے ہی بلٹ ان ہے میرے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کو تمہارے اندر رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے فطری طور پر مجھے ایسی خوبیاں عطا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ خوبیاں ان کو بچپن سے ہی ملی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدائشی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر بہت سی خوبیاں رکھ دی تھی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام تھا، اللہ کی دین تھی۔ اب اگر ہمیں کچھ ایسی صلاحیت نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے گلہ شکوہ شروع کر دیں، بلکہ اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنی ہیں۔ اگر خوبیاں ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر مغرور نہ ہوں کہ میرے اندر یہ چیز ہے، اس پہ فخر نہ کریں، فخر نہ جتائیں۔ اللہ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے کہ انسان کسی بھی چیز پر شیخی بگاڑے، اس پہ تکبر کا رویہ اختیار کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے خیالوں میں خود کو بڑی چیز سمجھتی ہیں، خود کو سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، دوسروں کے سامنے فخر جتاتے رہتے ہیں۔ وہ فخر پھر جاب کا ہو، وہ کردار کا ہو، وہ سٹیٹس کا ہو، وہ نسب کا ہو، وہ مال و جاہ کا ہو، شکل و صورت کا ہو، خاندان کا ہو، مرتبے کا ہو، یا اپنے اخلاق اور کردار کا ہو، کیونکہ تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، حقیر جاننا۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو کی کمزوریوں کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو کمزور سمجھتے ہیں، اپنے اندر کی برائیوں کو چھپاتے ہیں اور دوسروں کی خوبیوں کو چھپاتے ہیں، اپنے اندر کی برائیوں کو چھپا کر اپنی خوبیوں کو جتانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی خوبیوں کو چھپا کر ان کی برائیوں کو ہم سامنے لے کے آتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اپنے اندر کی خوبیوں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں نا، ان خوبیوں کو دوسروں کے اندر دیکھ کر ہمیں ان کا ذکر کرنا چاہیے تھا، ان کو ابھارنا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے ایک اور بات ہمارے سامنے آ گئی کہ بعض اوقات انسان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں لیکن انسان کو خود ان خوبیوں کا معلوم نہیں ہوتا۔ کیسے؟ کہ انہوں نے کیا کہا کہ میرے اندر یہ خوبیاں بلٹ ان ہیں یا پہلے سے ہی ہیں یا میں نے اس کو بدلا ہے یا میں نے خود ان کو ڈالا ہے۔ تو خوبیوں کو ڈالا بھی جا سکتا ہے، اپنی عادتوں کو بدلا جا سکتا ہے، اپنے اندر خوبیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، اور کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو بلٹ ان ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ کرنے کی بات کیا ہے کہ جو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حدیث میں یہ ملتا ہے نا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ خوبیاں میرے اندر پہلے سے تھی، شروع سے تھی، یا اب میں نے پیدا کی ہیں؟ کہ کچھ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں اور کچھ کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر بچوں میں مختلف خوبیاں ہوتی ہیں نا، ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کوئی نماز پہلے پڑھ لیتا ہے تو کسی کو کہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم کچھ کام آسانی سے کر سکتے ہیں اور کچھ کام کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں ہر وقت کمیوں کا رونا نہیں رونا، بلکہ ہر وقت اس کا رونا رونے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہر وقت اس چیز کو بدلنے کی طرف کوشش رہنی چاہیے، بدلنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب میرے اندر تبدیلی پیدا ہوگی تو میں دوسرے کے اندر تبدیلی پیدا کر سکتی ہوں۔ اب اس کمرے میں بیٹھے ہوئے کتنے ہم لوگ ہیں نا، ان کے اندر ہو سکتا ہے برداشت ہو، بہت سے کے اندر برداشت نہ ہو۔ اسی طرح کسی کے اندر حیا ہو سکتی ہے، کسی کے اندر حیا نہیں ہو سکتی۔ جو چیز نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور جو ہے اس پر فخر نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے اندر صبر ہے، میرے اندر برداشت ہے، میں دوسروں کی بات کو سمجھ لیتی ہوں، میں دوسروں کی بات پر ریاکٹ نہیں کرتی، میں غصے میں نہیں آتی، میں بچوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتی ہوں۔ بہت سی ایسی خوبیاں ہمارے اندر انڈیویجول طور پر پائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں خود ہی ان خوبیوں کا علم نہیں ہوتا۔
اگر مجھے علم ہو جائے گا تو اس پہ میں شکر ادا کرنے والی بن جاؤں گی، تو میری زندگی سے ناشکری نکلتی چلی جائے گی، اور ان خوبیوں پہ فخر جتانے کی بجائے جب میرے اندر عاجزی آتی جائے گی تو میری حیا کا جو پہلو ہے وہ ہیوی ہوتا جائے گا، میری حیا بڑھتی جائے گی۔ اب کچھ باتیں حیا کی اہمیت کے حوالے سے کر لیتے ہیں انشاءاللہ، کہ پہلی بات یہاں پہ جو کی جا رہی ہے کہ حیا اللہ کی صفت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بہت باحیا اور معزز ہے، اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ اٹھائے۔ مطلب کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے آگے رکھتے ہیں، اللہ اس کو ضرور سنتا ہے، وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ اٹھائے۔ اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر حیا ہے کہ نہیں، اس کو آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کو خیر کی طرف لے کے جاتی ہے اور کون سی چیز آپ کو شر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آتا ہے جو ضرورت مند نہیں ہے، اگر آپ سے کچھ وہ آگے مانگتا ہے لیکن آپ نہ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی کسی بندے کے اندر ہوتا ہے کہ وہ نہیں کہہ سکتا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی کو نہ نہیں بولا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کا کلچر کیا سکھاتا ہے کہ نو کہنا سیکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا۔ ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے کہ اگر نہیں کر سکتے تو احسن طریقے سے کسی کو ہم منع کر سکتے ہیں، بدتمیزی پہ نہ اتریں، بے حیائی کے ساتھ کسی کے منہ پر نہ ماریں، کسی کو برا نہ کہیں، بلکہ اچھے طریقے کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چیز سے روک دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ میں نہیں کر سکتی، یا ابھی نہیں کر سکتی، یا پھر کر دوں گی۔ مطلب کہ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ باحیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی حیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ انبیاء کے علاوہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ بات بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان رضی اللہ ہیں اور سب سے زیادہ مہربان ابو بکر رضی اللہ ہیں۔ دین کے معاملے میں عمر رضی اللہ سخت ہیں۔ مطلب کہ تینوں کی کوالٹیز جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ اور ان کی شدت حیا کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ گھر کے اندر بھی ہوتے، جب تک وہ دروازے کو اچھی طرح سے بند نہ کر لیتے اپنے جسم پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے، اور شرم و حیا ہی ان کو کمر سیدھی کرنے سے منع کیے ہوئے تھے، مانے کیے ہوئے تھے۔ مطلب کہ حیا ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر تکبر نہیں رہتا، اس کی تکبر جیسی چیزوں سے دور بھاگ جاتی ہے۔ تکبر ایسی بری چیز ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو جنت میں لے جانے سے وہ روک دیا جائے گا انسان جس کے اندر تکبر ہوگا۔ تکبر جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اس حال میں کہ آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور اسی حالت میں لیٹے باتیں کرتے رہے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت تو دی لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک ہی دن کی بات ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے اور باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ ابو بکر رضی اللہ آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، پھر حضرت عمر آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، جب عثمان رضی اللہ آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے
اور اپنے کپڑے بھی سیدھے کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! کہ حیا ایک بہت اچھی چیز ہے جس سے انسان اپنی لباس، اپنی گفتگو، اپنے معاملات کا خیال رکھتا ہے، بلکہ حیا ان کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جیسے ایک درخت کو پتے، اس کی شاخیں، اس کا پھل، اس کے پھول خوبصورت بنا دیتے ہیں نا، اسی طرح حیا انسان کو خوبصورت ترین بنا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اتنا ہی کافی نہیں، مطلب کہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، لیکن اللہ سے پوری طرح حیا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے سر کو اور جو کچھ اس میں ہے، کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت کرو، اور جو پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اسے حرام سے بچاؤ، اور موت اور فنا کو یاد رکھو۔ جو شخص آخرت بنانا چاہتا ہے سو دنیا کی زندگی کی ٹھاٹ باٹ کو چھوڑ دو، مطلب کہ اس میں مشغول ہو کر اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو جاؤ، آخرت کو ترجیح دو۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اب اس حدیث سے حیا کا دائرہ کار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کتنا وسیع ہے، اس کا کتنا پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر وقت اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں مجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب کل ان کے سامنے مجھے پیش کیا جائے یا میں پیش ہوں تو شرمندگی ہو، پھر وہاں کیا جواب دیں گے۔ انسان کو دعوت و تبلیغ، رشد و ہدایت، تعلیم و تربیت اور نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے میں شرم کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ شرم، حیا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک برائی سے روکنے والی اور ایک نیکیوں سے روکنے والی۔ نیکیوں سے روکنے والی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، برائیوں سے روکنے والی انسان کے اندر کردار میں پختگی پیدا کرتی ہے، کردار کو بہتر بناتی ہے۔ اب یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ ایسے موقع پر حق بات کہتے ہوئے یا حق بتاتے ہوئے یا کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے تو آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو وہ بات بتا دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، کلاس میں ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کو سوالات کے جوابات آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ شرم کی وجہ سے ان سوالات کے جوابات نہیں دے پاتی، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے یا آپ شاید غلط جواب دے دو گے۔ یہ آج جو ہے اپنے دل سے نکال دیں، دیکھیں غلط دوں گی تو مجھے صحیح کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے، اس میں صحیح اور درست کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ سے آپ قرآن کی تلاوت کرو، تو آپ شرم کے مارے ہی ایک نیکی سے پیچھے رہ جاتے ہو کہ میں نہیں کر سکتی، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے یا میں اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، آپ سے وہ نیکی جو آپ کر سکتی تھی اس سے آپ کو پیچھے کروا دیتا ہے۔ تو یہی ہے کہ کوئی بھی جب آپ ایسا معاملہ کریں جس میں کہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، حق بات کو کہنے سے ہمیں آر نہیں کرنا چاہیے، شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے انصاری عورتیں کیسی اچھی ہیں کہ انہیں دین سیکھنے اور سمجھنے سے حیا نہیں روکتی، کہ دین کی جب بات آتی ہے، دین کی باتوں میں ہم ساری دنیا کی بات کر لیتے ہیں، جب بھی دین کی بات آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے یا خواتین کے جو مسئلے مسائل ہیں اس پہ بات آتی ہے تو ہمیں اتنی شرم محسوس ہوتی ہے، اتنی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، تو ہم صحیح بات کو سیکھنے سے، سمجھنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ آر محسوس نہیں کرنی، دین کے معاملے میں کسی بھی بات کو پوچھنے سے آر محسوس نہ کریں، کہ نیکی کا کام کرتے ہوئے آدمی کو جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ یہ بزدلی اور ڈرپوکی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، کہ حیا کی صفت میں خیر اور بھلائی ہے، وہ نیکیوں کی طرف بڑھوتی ہونی چاہیے، بڑھانے والی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سے بھلائی ہی آتی ہے، خیر ہی آتی ہے۔ ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خاص خلق حیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ کنواری لڑکی تو بات کرنے سے حیا کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خاموش رہنا اس کا اقرار ہے۔ ہم نے پہلے سے ہی سنتے آ رہے ہیں نا، بڑے کیا کہتے ہیں کہ بچی سے پوچھو نکاح کے حوالے سے، اگر وہ بات نہیں کرتی، آگے سے کچھ نہیں کہتی، خاموشی جو ہے وہ ہاں میں وہ لے لیتے تھے۔ تو یہی حدیث کا مفہوم یہاں سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان کو یکجا کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، ان کو گوند دیا گیا ہے، ان کو بانڈ کر دیا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک اٹھا لی جاتی ہے تو دوسری خود ہی اٹھ جاتی ہے، مطلب کہ ایمان اٹھایا جاتا ہے تو حیا بھی اٹھ جاتی ہے، اسی طرح جب حیا اٹھائی جاتی ہے تو ایمان بھی انسان کا اٹھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں حیا انسان کو جنت تک پہنچانے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی حیا پائی جاتی ہے وہ اسے زینت بخشتی ہے، اسے خود خوبصورتی بخشتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے حیا پاک دامنی، یعنی کہ غلط کاموں سے پرہیز کرنا اور زبان کا عاجز ہونا اور بات کو اچھی طرح سمجھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پہلا کیا بات؟ پاک دامنی، پرہیزگاری، پھر زبان کا عاجز ہو جانا، عاجزی کا اظہار کرنا اور بات کو اچھی طرح سے سمجھ جانا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیے نیکی کی بات کو، اچھی بات کو کون سمجھے گا، کون دلچسپی لے گا؟ جس کے اندر ایمان ہوگا، اس کا ایمان اس کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ تم خیر اور بھلائی کے کاموں پر توجہ دو، اس کو سمجھو، اس پہ غور کرو۔ لیکن اس کے برعکس انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے آپ کو نقصان دینے والا بن جاتا ہے، نقصان پہنچانے والا بن جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم لوگوں کو یا اپنے ہی جانے والوں کو، دوستوں کو حیا کرنے پر ملامت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بھی کیا شرم، تم جاؤ نا، ایسا کیا ہو گیا، تم دوسرے کے منہ پہ بات کر سکتی ہو نا، تمہارے اندر کافی کانفیڈنس ہے، تم یہ بات کہہ سکتی ہو۔ یہ منہ پر کہنے والی بات جو ہوتی نا، کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی میں آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات لوگ بڑے ہمیں دعوے سے کہتے ہیں میں تو ہر ایک کے منہ پہ بات کر دیتی ہوں، اور ہم بھی یہی سوچتے ہیں یہ بندہ بڑا بولڈ ہے۔ تو ایسا وہی کرتا ہے جو حیا کو پیچھے پھینک دیتا ہے۔ جس میں حیا ہوگی تو وہ بات کرتے ہوئے اپنا دائرۂ اخلاق سے باہر نہیں نکلے گا، وہ بدتمیزی نہیں کرے گا، وہ فحش بات نہیں کرے گا، وہ گالی گلوچ پہ نہیں اترے گا، بلکہ وہ اپنے دائرۂ اخلاق کے اندر رہے گا، وہ نرمی کا رویہ اختیار کرے گا، وہ شفقت کا رویہ اختیار کرے گا، وہ خیر خواہی کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ جب ہم اس کو کی اپوزٹ جاتے ہیں تو بہت سی خیر اور بھلائی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور وقتی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بدکلامی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے کامیاب ہو گئی ہوں، میں نے اس کا منہ توڑ جواب دے دیا، اب اس کو آگے سے جواب ہی نہیں آ رہا تھا، تو اس کا اثر تو وقتی طور پر شاید ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھا میری بات نے کتنا اس پہ اثر کیا، لیکن وہ وقتی طور پر تو شاید آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ افیکٹو ہو گیا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن بعد میں ضرور نظر آئیں گے، رشتے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی حدود کو توڑے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہ ہو؟ لیکن ہم انسان ہیں نا، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم کمزور ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگ لینی چاہیے اسی وقت، اس پر اکڑ نہیں دکھانی چاہیے۔ اکڑ جو ہے، تکبر جو ہے، ابلیس کا رویہ ہے، اس کا شیوا ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر آپ نے کون سی ایسی باتیں یا کون سی ایسی بات کی جو حیا کے دائرے سے باہر تھی، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا؟ آپ بات کریں گے۔ اب دیکھیں، اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کو اپنی شخصیت پر اپلائی نہیں کرتے۔ بچوں کو ڈانٹنا ہے، فار ایگزامپل کسی نے کسی کو دعوت دی تو آپ نے برا گمان کر لیا۔ برا گمان ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے بلا رہا ہے۔ حسن ظن رکھے نا کسی بندے سے، حسن ظن آپ کے معاملات کو بہتر کر دیتا ہے، اور حسن ظن کے لیے ہمیں کہا بھی گیا ہے۔ ہم کیوں فوراً سے اس نتیجے پہ نکل آتے ہیں کہ کوئی ہمیں نیچا دکھانے کے لیے بلا رہا ہے؟ بچوں کے معاملے میں بھی ایسے بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو ایک کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم سب کو ہی ڈانٹ کے رکھ دیتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں بھی اپنے لیے کہتے ہیں نا بدزنی جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کئی عرصے تک بغیر شادی کے کیے بیٹھے رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے، بچے دیتا ہے، پھر کسی وقت شوہر کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو آج تک اس گھر میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ یہ ناشکری کا جملہ ہے، سب کیے کرائے پر پانی انسان پھیر دیتا ہے۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ جملہ کہ ایک وقت میں شادی نہیں ہو رہی ہوتی، جب شادی ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مرد کو آپ کے حصے میں لکھ دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، گھر ہوتا ہے اور خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے شاپنگ لسٹ دے دی، آپ کا میاں کوئی بات کو بھول گیا یا وہ شاپنگ لسٹ میں سے کوئی چیز نہ لے کے آیا، اس میں سے کوئی ایکسٹرا چیزیں لے آیا، تو ہم ایسی اس کو ایسے لیول پہ لے کے آتے ہیں نا، ایک ہی لمحے میں اس کی ماں بہن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر دو ٹوک الفاظ میں بات کریں نا، ہم ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام نیک اعمال، تمام عبادات جو ہیں انسان کی، تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں جب انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ مجھے جہاں پر کوئی خوشی نہیں ملی، میری قسمت ہی پھوٹ گئی، حالانکہ جو کچھ ملا ہے، جو کچھ پایا ہوتا ہے وہ بھول جاتی ہیں۔ میں اور آپ اب یہ کرتی ہیں، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ پلیز بہت کانشیس رہیں کہ میاں بیچارہ کام پہ جاتا ہے، بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، ہمیں گھر دیا ہے، گھر کے سارے خرچے وہ اٹھا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان ہے نا، کوئی ضرورت تھی اور وہ وقت پہ پوری نہیں کر سکے یا بھول گئے، تو فوراً سے ہم اس کو اس لیول پہ لے آتے ہیں، اس انسان کے برابر لے آتے ہیں جو کوئی بھی اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ کبھی میاں کا شکریہ ادا ہم کرتے ہی نہیں ہیں، کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ ان کو شکریہ دل سے کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بھول جاتی ہیں۔ آپ سب نے آپ کو میں نا ٹاسک دینے لگی ہوں کہ گھر جائیں اور گھر جا کر اپنے شوہروں کا شکریہ ادا کریں اور دل سے ان کا شکر ادا کریں۔ آج میں یہاں بیٹھی ہوں، شکریہ آپ نے مجھے مسجد جانے کی اجازت دی، ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے اچھا گھر دیا، اچھے بچے دیے، نیک صالح بچے دیے، ان کی پرورش کرنے میں میری مدد کر رہی ہیں، مطلب کہ سو میری شکر گزاری کے الفاظ آپ ان کو بولیں، ان کو کچھ احساس دلوائیں کہ ہاں وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پھر اسی طرح ستر پوشی کو حیا کا حصہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھلی جگہ پر کپڑا باندھے بغیر نہا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ حیا کتنی پسندیدہ صفت ہے میری پیاری بہنوں، جو اللہ کے اندر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے، یعنی کہ کوئی اوٹ میں نہا لے، کوئی پردہ کر لے۔ پہلے زمانوں میں تو دیکھیے اس طرح واش روم نہیں ہوا کرتے تھے نا، وہ کھلے ہوتے تھے، تو اس میں کوئی اوٹ بنا لی جائے اور پھر کھڑے ہو کر نہ نہایا جائے بلکہ بیٹھ کر نہایا جائے۔ اور آج کل ہماری خیر روم کور ہوتے ہیں واش روم، تو اس میں بھی کوشش یہ کی جائے کہ بیٹھ کے نہایا جائے، اور اگر کرٹن وغیرہ ہے تو پھر شاور لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر یہاں پہ کوسچنز اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو شاور وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے نہا سکتے ہیں، لیکن کوشش کر لی جائے بیٹھ کے نہا لیا جائے تو وہ بہتر ہے، افضل ہے۔ پھر اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا بھی حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس کو منصب اور جمال والی عورت زنا کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ڈر حیا کی وجہ سے اس کے اندر آیا۔ میری پیاری بہنوں، حیا کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہم نے صرف اس کو کپڑے پہننے تک محدود کر دیا ہے، ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے یہ حیا کا ٹاپک۔ مثال کے طور پر کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے سب کو بیان نہیں کر سکوں گی۔ مثال کے طور پر عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں حیا کیسے ہو سکتی ہے، جیسے چھینکنے میں حیا کرنا۔ چھینکنے میں حیا کیا ہو سکتی ہے؟ منہ پر ہاتھ رکھ کر چھینکنا، الحمدللہ کہنا، اگر کوئی دوسرا چھینکے تو اس کا جواب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو بھی کم کرتے، اور کھانے میں بامروت اور با ادب انداز کو اختیار کرنا بھی حیا کا حصہ ہے۔
عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، یہ ام سلمہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، تو کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا، کبھی یہاں سے تو کبھی یہاں سے کھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، برتن میں اس جگہ سے کھایا کرو جو تم سے زیادہ قریب ہے، تمہارے پاس ہے۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے اسی ہدایت پر عمل کیا۔ بعض لوگ منہ بھر لیتے ہیں، منہ بھر بھر کر کھاتے ہیں، آوازیں بناتے ہیں، یہ جانوروں کی طرح کھانا ہے، استغفر اللہ۔ پھر ڈکار نہ لینا بھی حیا کا حصہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ڈکار کو اپنے پاس رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھ لیں، ہم ادھر کھا رہے ہیں، ادھر ڈکار مار رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی سینس ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ بڑوں کا احترام کرنا بھی حیا میں سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ لیٹے ہوئے تھے، کوئی بڑا کمرے میں آتا ہے تو آپ اس کو انشور کروانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں کہ اس کو نوٹس ہو جائے کہ میں جو ہے مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ کمرے میں آ گئے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ اس میں بہترین مثال جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہمیں آتا ہے نا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر بیٹھنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی کہ چکی پیستے ہوئے میں تھک جاتی ہوں تو غلام ایک مجھے دے دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے۔ جب گھر جاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فاطمہ آئی تھی، تو آپ اسی لمحے واپس جاتے ہیں۔ کافی لیٹ ہو چکا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم لیٹ چکے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں نے اٹھنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں لیٹے رہو، یہ جب کوئی بڑا آتا ہے تو اٹھ کر بیٹھ جانا چاہیے، یہ حیا کے منافی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان لیٹا رہے اور آنے والے کا احترام نہ کرے۔ پھر اونچی آواز سے نہ ہنسنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوہ نظر آ جائے، یعنی کہ آپ صرف مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے۔ اپنے سے بڑے کو گھور گھور کر دیکھنا، یا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمام لوگوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتا تھا، اس لیے میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی اپنی خواہش میں ان سے کبھی تکرار کی، اپنی حیا کی وجہ سے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اپنے سے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ہم کسی بھی بات میں بحث شروع کر دیتے ہیں، تکرار شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی بھی یہ بھی حیا کے منافی ہے، کسی سے تکرار نہ کیا کریں۔ محتاج ہونے کے باوجود کسی سے نہ مانگنا، یہ بھی حیا کا حصہ ہے۔ حیا کا تقاضا ہے کہ انسان محتاجی کے باوجود کسی سے نہ مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لقمے در بدر پھرائیں کہ وہ ہر ایک سے مانگتا پھر رہا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتا، مطلب کہ سفید پوش جس کو ہم کہتے ہیں۔ نہ محرم مردوں کے سامنے آنے سے حیا کرنا، یہ بھی حیا کا حصہ ہے۔ علم کی مجلس سے حیا کرنا، اب بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے تھے کہ 3 لوگ مسجد میں آئے، ان میں سے ایک آگے آ کر بیٹھ گیا اور ایک پیچھے بیٹھ گیا اور ایک جو تھا وہ واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان تینوں کا معاملہ نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی، دوسرا شرمایا وہ پیچھے بیٹھ گیا اور اللہ نے بھی اس سے حیا کی، اور تیسرے نے منہ پھیر لیا، وہ مجلس بیٹھا ہی نہیں، وہ چلا گیا، تو اللہ نے اس سے اعراض کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ علم کی مجلس اللہ کی رحمت اور سکینت لاتی ہے، ان سے منہ موڑنا رحمت اور سکینت سے منہ موڑنا ہوتا ہے، اس لیے وہ شخص علم میں آگے نہیں بڑھ سکتا جو حیا کرنے والا ہو یا متکبر ہو۔ مجاہد کہتے ہیں حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ بال کی کھال اتارنا بھی حیا کے منافی ہے، کہ مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ چائے بنا دو، ٹھیک ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہی آتا ہے فار ایگزامپل، آپ پوچھتے ہیں کہ چائے پئیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں پیوں گی۔ پکی پئیں گے یا کچی پئیں گے؟ انگلش پئیں گے یا پکی ہوئی پئیں گے؟ دودھ والی پئیں گے یا کہوہ پئیں گے؟ اچھا دودھ والی پیوں گا۔ اگر وہ دودھ والی پیے گا گرم دودھ پئیں گے یا ٹھنڈا پئیں گے؟ اگر چائے کون سی والی شوگر لیں گے؟
ٹیبلٹ لیں گے یا نارمل شوگر لیں گے، چھوٹے کپ میں لیں گے یا بڑے کپ میں لیں گے، چینی ڈالوں یا نہ ڈالوں؟ یہ لا یعنی اور لا حاصل سوالات ہیں. اگر یہ سوال میاں سے کریں گے نا تو آپ کی خیر نہیں ہے. مہمان تو بیچارہ کہے گا چلو اس نے مروت میں پوچھ ہی لیا ہے، لیکن ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے، اس کا حل کیا ہونا چاہیے کہ شوگر آپ ساتھ رکھ لیں، دونوں ہے تو دودھ ٹھنڈا اور گرم دونوں رکھ لیں، کپ رکھ لیں، چھوٹا بڑا بھی رکھ لیں. سوالات کرنے کی بجائے وہاں پہ لے جا کے رکھ دیں. جس میں اس نے ڈالنا ہوگا، بڑے کی طلب ہو رہی ہوگی تو بڑے میں ڈالے گا، چھوٹے کی ہو رہی ہوگی تو چھوٹے میں ڈالے گا. آنکھوں کی حیا کا خیال رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو بچاؤ اور اپنے ہاتھ روک لو. اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے لیے جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نامحرم عورت پر ایک مرتبہ نظر پڑ جائے تو دوبارہ نہ دیکھنا. کیوں؟ کیونکہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں. دوسری نظر آپ دوبارہ دیکھو گے اس حسن کی وجہ سے یا شہوت کی نظر سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے نا. پہلی نظر تو اچانک بھی آپ اوپر اٹھاؤ تو آگے عورت آ جائے تو دیکھ لو، وہ معاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ نہ دیکھیں گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے، دوسرا وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، اور تیسری وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی، ان کو دیکھا نہیں. کیوں؟ کیونکہ نگاہ کا تعلق دل سے ہے. جب نگاہ میں حیا نہیں ہوتی تو وہ دل سے بھی اٹھ جاتی ہے، اور دل سارے اعضاء کا بادشاہ ہے. اور اگر دل غلط ہوگا تو باقی سارے اعضاء غلط کام کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے دل کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کی جائے. اس لیے نگاہوں کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. کانوں کا حیا کیا ہے کہ بے حیائی والی باتوں کو نہ سنا جائے، فحش باتوں کا نہ سنا جائے، اس سے بچا جائے، گفتگو میں فحش نہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعان تان کرنے والا اور فحش گو اور بےہودہ نہیں ہوتا، کسی کو تانا نہیں دیتا، گالی نہیں دیتا، گندے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا، فلٹی جوک نہیں کرتا. سب فحش میں آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو فحش گوئی کی عادت تھی اور نہ ہی قصدن کوئی فحش کلامی فرماتے تھے. مطلب کہ گانوں کو سننا، شعر و شاعری کرنا، ڈراموں کو دیکھنا، اس طرح کی یہ ساری چیزیں فحش ہیں، لایانی ہیں، بے مقصد چیزیں ہیں. یہ سب حیا کا حصہ ہے. ازواجی زندگی میں حیا کیا ہو سکتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حیا کا خیال رکھا جائے. مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، معاملہ کرتے وقت حیا کا خیال رکھا جائے. لباس کا حیا کیا ہوتا ہے کہ سی تھرو لباس نہ پہنا جائے، ٹائٹ لباس نہ پہنا جائے، قمیضوں کے چاک اونچے نہ ہوں، بڑے بڑے نہ ہوں. آپ نیچے جا رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے تو قمیضیں اوپر اٹھ رہی ہیں، آپ کی بیلی نظر آ رہی ہے، آپ کی ٹانگوں کی شیپ نظر آ رہی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی اسماء بنت ابو بکر، ان کو کسی صحابی نے تحفہ لا کے دیا، تو کپڑے کا تحفہ تھا، بہت ہی قیمتی اور نایاب کپڑا تھا، بہت اچھا تھا. وہ نبینا تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی. جب ان کے پاس وہ کپڑا لایا گیا تو انہوں نے اس کو فیل کیا، محسوس کیا. تو آپ نے کہا کہ یہ جو کپڑا ہے نا اس کو واپس کر دو، یہ میں نہیں پہن سکتی. آپ نے ناگواری کا اظہار کیا. تو جو کپڑا لے کے آیا تھا نا اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ انہوں نے کہا کہ اماں جی یہ کپڑا جو ہے بہت قیمتی ہے، میں آپ کے لیے خاص طور پہ لے کے آیا. تو ان کا جواب سنے وہ کہتی ہیں کہ یہ جسم کے ساتھ چپکنے والا کپڑا ہے، اس سے میرے جسم کی جو شیپ ہے وہ جو ہے وہ واضح ہوگی، تو میں اس کو نہیں لوں گی. کپڑا بے شک بہت قیمتی ہے، بہت اچھا ہے، آپ لے کے آئی ہیں، لیکن اس کو میں نہیں پہنوں گی. پھر عورتوں میں عورتوں کا حیا کرنا بھی جو ہے حیا کی علامت ہے. اینڈ پہ ہم نے اس حدیث سے سیکھا کیا ہے کہ حیا پچھلی امتوں کو بھی اس کا سبق دیا گیا، ہمیں بھی دیا جا رہا ہے. حیا اللہ کی صفت میں سے ہے، حیا نبی کی صفت میں سے ہے، حیا امت کے نیک لوگوں کی صفت میں سے ہے. حیا کا تعلق صرف لباس سے نہیں بلکہ گفتگو سے ہے، معاملات سے ہے، کھانے پینے سے ہے، پہننے اوڑھنے سے ہے. گویا کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں حیا کو سامنے رکھنا ہے. حیا بہت ضروری ہے. حیا انسان کو بہت سی برائیوں سے روک دیتی ہے. اگر حیا نہ ہو تو انسان برائیوں کو اڈاپٹ کرنے میں یا برائیوں کی طرف جانے میں محسوس نہیں کرتا، وہ بہت جلد برائیوں کا حصہ بن جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ اخلاق، وہ کردار اور وہ چیز عطا کر دے جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے.
وما علینا الا البلاغ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.